دوستو تاریخ میں بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں جن کو آج کے دور میں سن کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ عقل جن کو تسلیم نہیں کرتی، لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی ہے یا افسانے ہیں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیق ان واقعات کی حقیقت کو ماننے پر مجبور ہے۔ انہی واقعات میں سے کچھ واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ دیکھ کر بتائیے گا کہ آپ ان واقعات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ حقیقت ہے یا افسانے۔ السلام علیکم دوستو، زمانہ ہسٹری چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو تاریخ کے یہ واقعات انسانی فطرت اور حالات کی ستم ظریفی کا ایسا نمونہ ہے جو کسی افسانے سے کم معلوم نہیں ہوتے۔ 1518 عیسوی کے موسم گرما میں فرانس کے شہر اسٹراسبرگ کی سڑکوں پر ایک عجیب و غریب منظرنامہ اس وقت شروع ہوا جب فراو ٹوفیا نامی خاتون نے اچانک اور بلا وجہ ناچنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی خوشی کا رقص نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی جنونی کیفیت تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں اور پھر سینکڑوں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ تھکن سے چور ہونے اور پیروں سے خون بہنے کے باوجود خود کو روکنے سے قاصر تھے، اور اس دور کے طبی ماہرین نے اسے گرم خون کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ انہیں مزید ناچنے دیا جائے تاکہ یہ کیفیت ختم ہو سکے۔ یہاں تک کہ ان کے لیے باقاعدہ سٹیج بنائے گئے اور سازوں کا انتظام کیا گیا، لیکن نتیجہ الٹا نکلا اور بہت سے لوگ تھکن، دل کے دورے یا فالج کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جدید ماہرین اس کی وجہ نفسیاتی دباؤ یا اناج میں پیدا ہونے والی ایک خاص قسم کی پھپھوندی کو قرار دیتے ہیں، جس سے فریب نظر اور بے خودی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حقائق اور ان کے اثرات پر نظر ڈالی جائے تو رقص کی وبا یا ڈانسنگ پلیگ سب سے زیادہ پر اثرات نظر آتی ہے۔ اس زمانے کے لوگ اسے کوئی روحانی مسئلہ یا کسی بزرگ کی طرف سے دی گئی سزا سمجھتے تھے، اسی لیے طبی امداد کے بجائے متاثرہ لوگوں کو گرجا گھروں میں لے جایا جاتا تھا۔ جدید سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ آئیکوڈزم ہو سکتی ہے، جو کہ گندم یا جو پر لگنے والی ایک خاص پھپھوندی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ زہریلا مادہ انسان کے اعصاب پر اثر انداز ہو کر اسے دیوانگی اور لرزنے کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے، جو دیکھنے میں رقص جیسا لگتا تھا۔ تاہم بہت سے تاریخ دان اسے بڑے پیمانے پر ہونے والی نفسیاتی بیماری قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس دور میں قحط اور بیماریوں کی وجہ سے لوگ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے، اور ایسی حالت میں ایک انسان کو دیکھ کر دوسرے بھی اسی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ 1932 عیسوی میں آسٹریلیا میں پیش آنے والی ایمو جنگ حکومتی حکمت عملی اور فطرت کے درمیان ایک مزاحیہ تصادم کی صورت اختیار کر گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد واپس لوٹنے والے فوجیوں کو جب زمینیں دی گئیں تو وہاں 20,000 سے زائد ایمو پرندوں نے فصلیں تباہ کرنا شروع کر دی۔ کسانوں کی دہائی پر آسٹریلوی حکومت نے باقاعدہ فوج بھیجی جو مشین گنوں سے لیس تھی، لیکن ان باری برکم پرندوں نے غیر معمولی پھرتی اور چھپنے کی صلاحیت سے فوج کو چکرا کر رکھ دیا۔ ایمو چھوٹے گروہوں میں بٹ گئے اور گولیوں کی بوچھاڑ سے بچ نکلنے میں
اس قدر ماہر ثابت ہوئے کہ کئی ہفتوں کی مہم اور ہزاروں گولیوں کے ضیاع کے باوجود فوج ان کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہی۔ آخر کار فوج کو شکست تسلیم کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا پڑا، اور یہ واقعہ تاریخ میں ایک ایسی جنگ کے طور پر درج ہو گیا جہاں ایک منظم فوج چند پرندوں سے مات کھا گئی۔ جہاں تک آسٹریلیا کی ایمو جنگ کا تعلق ہے تو اس نے ثابت کیا کہ جدید ترین ہتھیار بھی فطرت کے سامنے بے بس ہو سکتے ہیں۔ اس مہم کے کمانڈر میجر میریڈیتھ نے شکست کے بعد مذاقاً کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ان پرندوں جیسی گولیوں کو برداشت کرنے والی طاقت ہوتی تو ہم دنیا کی کسی بھی فوج کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس ناکام مہم کے بعد آسٹریلوی حکومت نے فوج بھیجنے کا سلسلہ تو بند کر دیا، لیکن فصلوں کو بچانے کے لیے کسانوں کو خود ہتھیار فراہم کیے اور باقاعدہ باڑ لگانے کا نظام متعارف کروایا، جو بعد میں زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ یہ واقعہ آج بھی ماحولیاتی توازن میں انسانی مداخلت کے ایک سبق آموز اور مضحکہ خیز نتیجے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک تاریخ کا ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جسے تاریخ میں شراب کا سیلاب کہا جاتا ہے، بیئر فلڈ کے نام سے مشہور ہوا۔ دوستو، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں بھی کبھی کبھار قدرتی آفات کی طرح تباہی مچا سکتی ہیں، جس کی مثال 1814 عیسوی کا لندن کا بیئر فلڈ ہے۔ سینٹ جائلز کے علاقے میں واقع ہارس شو بروری کے ایک بڑے ٹینک کا لوہے کا پٹا ٹوٹنے سے لاکھوں لیٹر بیئر ایک ہی لمحے میں سونامی کی طرح باہر نکل آئی۔ اس ریلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے بروری کے دیواریں گرا دی اور قریبی کچی بستی کے 2 مکانات اور ایک پب کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا۔ سیلاب کا یہ منظر جتنا عجیب تھا اتنا ہی دردناک بھی، کیونکہ اس حادثے میں 8 افراد جان بحق ہوئے، جن میں زیادہ تر ڈوبنے یا ملبے تلے دبنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ عدالت میں گیا تو اسے خدا کی طرف سے آئی ہوئی آفت قرار دے کر فیکٹری مالکان کو بری کر دیا گیا، اور لندن کی تاریخ میں یہ واقعہ ایک ایسی تلخ یاد بن گیا جہاں پانی کے بجائے شراب نے شہروں کی سڑکوں پر تباہی کی داستان لکھی۔ دوستو، لندن کے بیئر فلڈ برطانوی صنعت اور قانون سازی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس حادثے کے بعد بیئر کشید کرنے والی فیکٹریوں میں لکڑی کے بڑے ٹینکوں کے بجائے لوہے اور سٹیل کے ٹینکوں کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا، تاکہ مستقبل میں ایسے کسی حادثے کا خطرہ نہ رہے۔ عدالت کا فیصلہ کہ یہ ایک ناگہانی آفت تھی، اس دور کے صنعتی اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے جہاں انسانی جانوں سے زیادہ کاروباری نقصان کو اہمیت دی گئی تھی۔ اس سیلاب کے دوران گلیوں میں جمع ہونے والی بیئر کو پینے کے لیے بھی لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حالات مزید ابتر ہوئے، اور اس واقعے نے لندن کے غریب علاقوں میں رہائشی سہولیات کے فقدان کو بھی بے نقاب کر دیا تھا۔ دوستو، آخر میں آپ دوستوں سے سوال ہے کہ یہ واقعات کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے نیچے تبصروں میں ضرور دیجیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری طرح آپ بھی تاریخ سے جڑے رہیں، اس لیے میرا ساتھ دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔